ناظرین، پچھلے پارٹ میں ہم نے بابر سے لے کر شاہ جہاں تک کی مغل ہسٹری کا احوال آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ محی الدین محمد اورنگزیب۔ ناظرین، محی الدین محمد اورنگزیب شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ اس نے 1658 سے لے کر 1707 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا تھا۔ ناظرین، ان کا نام محی الدین تھا، اورنگزیب لقب تھا۔ ان کے والد شاہ جہاں نے ان کو عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ آپ 3 نومبر 1618 کو مالوا کی سرحد میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام ارجمند بانو تھا، جو ممتاز محل سے مشہور ہوئیں۔ مغل بادشاہوں میں وہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور فارسی لغت میں اپنا نام پیدا کیا۔ اس کے علاوہ تیر اندازی، گھڑ سواری اور فنون سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ ناظرین، اورنگزیب 1658 کو مغلیہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کی، خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش کو ممنوع قرار دیا، قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے اور تمام نشہ آور اشیاء پر پابندی لگا دی گئی۔ بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ انہوں نے کئی جنگیں کیں اور اپنی سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت بنایا۔ سکھوں کے آخری گرو کو شکست دی اور بعد میں ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ راستے میں تھے کہ اورنگزیب کی 1707 میں 90 برس کی عمر میں وفات ہو گئی۔ وصیت کے مطابق انہیں خلد آباد میں دفن کیا گیا۔ خلد آباد ایک مقام ہے جسے اورنگ آباد کہا جاتا ہے، جہاں اورنگزیب سے منسوب مختلف یادگیریں آج بھی موجود ہیں۔ وہ بہت متقی، پرہیزگار تھا۔ خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھتا تھا، بلکہ ٹوپیاں سی کر اپنا خرچ اٹھاتا تھا۔ قطب الدین محمد اعظم۔ ناظرین، قطب الدین محمد اعظم شاہ ایک قلیل مدت کے لیے 14 مارچ 1707 سے 8 جون 1707 تک برائے نام مغل بادشاہ رہے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ قطب الدین 1653 میں پیدا ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1681 میں انہیں اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ وہ اورنگزیب کی وفات کے بعد 1707 میں تخت نشین ہوا۔ ان کے بھائیوں نے تخت نشینی کی لڑائی میں انہیں اور ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیا اور اورنگ آباد میں شہنشاہ ہمایوں کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا۔ قطب الدین محمد اعظم۔ ناظرین، قطب الدین محمد اعظم یا بہادر شاہ اول مغلیہ سلطنت کا 7واں شہنشاہ تھا، جس نے ہندوستان پر 1707 سے 1712 تک حکومت کی۔ اس کا اصل نام قطب الدین معظم تھا، جبکہ اس کے والد اورنگزیب عالمگیر نے اسے شاہ عالم کا خطاب دیا تھا۔ ملا ابو سعید آپ کے استاد تھے، مگر تاریخ بتاتی ہے یہ انتہائی نالائق اور متکبر بادشاہ تھا۔ وہ صرف 5 سال تک ہی حکومت کر سکا۔ اس کے دور سے سلطنت میں بغاوتوں کا آغاز شروع ہو گیا اور وہ شراب نوشی اور دیگر برے کاموں میں مشغول رہا۔ مغلیہ سلطنت کے پاس اب کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا تھا جو ان بغاوتوں کا سر کچل سکتا۔ یوں 69 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اور دہلی میں اس کو دفن کیا گیا۔ مرزا معز الدین بیگ۔ جہاندار شاہ یا مرزا معز الدین بیگ محمد خاں کی پیدائش 10 مئی 1661 میں ہوئی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا 8واں مغل شہنشاہ تھا، جس نے 1712 سے 1713 کے درمیان 11 مہینے حکومت کی۔ ناظرین، اس مغل حکمران کے بارے میں تاریخ میں بہت ہی کم معلومات فراہم ہیں، کیونکہ اس کی حکومت بہت ہی کم عرصہ رہی۔ اس کے بھائی فرخ سیر نے جنگ میں اسے شکست دی
اور خود مغلیہ سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ ان کا انتقال 12 فروری 1713 میں ہوا۔ محی الدین محمد فرخ شیر۔ ناظرین، فرخ شیر نے 1713 سے 1719 تک حکومت کی۔ فرخ شیر شہزادہ عظیم الشان حاکم بنگال کے ساتھ بنگال میں مقیم تھا۔ 1712 میں بادشاہ شاہ عالم اول کی وفات کی خبر سن کر عظیم الشان نے فرخ شیر کو بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود تخت دہلی کے حصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہوا۔ شہزادوں کی تخت نشینی کی خون ریزی جنگوں کے بعد شہزادہ معز الدین جہاندار شاہ تخت طاؤس کا وارث بنا۔ جہاندار شاہ نے اپنے 1 سال سے کم مختصر دور حکومت میں لاتعداد مغل شہزادے موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ اس اثنا میں جہاندار شاہ نے فرخ شیر کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کی۔ یہ خبریں بنگال بھی پہنچ گئیں، جس سے فرخ شیر، ان کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ فرخ شیر نے نہایت سوچ بچار کے بعد طاقتور امراء برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شہزادہ فرخ شیر نے 11 جولائی 1713 کو معز الدین جہاندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ فرخ شیر کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ملی تھی، اس لیے وہ ان کے ماتحت تھا۔ تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے سر انجام دیے جاتے تھے۔ رفیع الدرجات۔ ناظرین، رفیع الدرجات 10واں مغل شہنشاہ تھا، جو رفیع الشان کا بیٹا اور عظیم الشان کا بھتیجا تھا۔ وہ فرخ شیر کے بعد مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے صرف 98 دن تک مغلیہ سلطنت پر حکومت کی۔ یہ مغلیہ دور کا سب سے کم عمر بادشاہ گزرا ہے، جس نے صرف 19 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شاہ جہاں ثانی۔ ناظرین، شاہ جہاں ثانی کا اصل نام رفیع الدولہ تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد تخت سنبھالا اور یہ 105 دن کی قلیل مدت تک مغل سلطنت کا حکمران رہا اور صرف 23 برس کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ روشن اختر نصیر الدین شاہ۔ ناظرین، روشن اختر نصیر الدین شاہ کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں ثانی کا بیٹا تھا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش و تاب غیر متوازن شخص تھا، جو 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرود اور فحاشی اور ریانی کا دل داع تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون کو توڑنے میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پارا صفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا اور جب چاہتا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش اقتدار میں دربار میں سرے عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا کہ کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو شخص بھی ملتا تھا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ ناظرین، یہ مغلیہ سلطنت کا سب سے عیاش ترین بادشاہ تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت سے شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ احمد شاہ بہادر۔ ناظرین، احمد شاہ بہادر مغل شہنشاہ تھا جو مغل شہنشاہ محمد شاہ کا بیٹا تھا۔ اس نے 1748 سے 1754 تک حکومت کی اور تقریباً 1775 میں اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ عزیز الدین۔
ناظرین، عالمگیر ثانی کا مکمل نام عزیز الدین عالمگیر ثانی تھا، جو 3 جون 1754 سے 29 نومبر 1759 تک مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ رہا۔ ناظرین، انہوں نے بھی مغل سلطنت پر تقریباً 5 سال سے زائد حکومت کی، لیکن ان کے بارے میں بھی کچھ بھی تاریخ میں زیادہ تر نہیں ملتا۔ شاہ جہاں ثالث۔ ناظرین، شاہ جہاں ثالث قلیل مدت کے لیے مغل شہنشاہ تھا۔ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کے سب سے بڑے بیٹے محی السنت مرزا کا بیٹا تھا۔ 1759 میں مختصر مدت کے لیے اسے بادشاہ بنایا گیا۔ اس کے پاس اختیار نہیں تھے، اصل اختیارات وزیر اعظم عماد الملک اور مرہٹوں کے پاس تھے، تاہم بعد میں اسے معزول کیا گیا۔ اس کا دور حکومت تقریباً 10 ماہ تھا۔ شاہ عالم ثانی۔ ناظرین، شاہ عالم ثانی کی پیدائش 25 جون 1728 میں ہوئی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا 16واں بادشاہ تھا، جنہوں نے 1760 سے 1806 تک بحیثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ عالم مغلیہ سلطنت کے عہد زوال کا آخری اور با اثر مغل شہنشاہ تھا، جس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنت کا قیام آیا، اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو چکی تھی۔ شاہ عالم کے آخری دور میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا، حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ انہوں نے 19 نومبر 1806 کو وفات پائی۔ اکبر شاہ ثانی۔ ناظرین، اکبر شاہ ثانی کی پیدائش 22 اپریل 1760 میں ہوئی۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 17واں بادشاہ تھا اور شاہ عالم ثانی کا فرزند تھا۔ شہنشاہ شاہ عالم ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی تخت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح بے اختیار برائے نام حکمران تھا، اصل اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ بادشاہ کو شاعری، شطرنج اور موسیقی سے شغف تھا۔ 1835 میں شہنشاہ نے اپنے سفیر رام موہن رائے کو برطانیہ بھیجا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے شاہی وظیفہ میں اضافہ کا معاملہ طے کرے۔ اکبر شاہ ثانی نے 28 ستمبر 1837 کو وفات پائی۔ بادشاہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں معدے کی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ جسمانی کمزوری کے بعد صاحب فراش رہا۔ مرحوم بادشاہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار میں دفن کیا گیا۔ ابو المظفر سراج الدین۔ ناظرین، بہادر شاہ اکبر شاہ ثانی کا دوسرا بیٹا تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 11ویں نسل میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر سے جا ملتا ہے۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو ادب کا شاعر تھا۔ 1837 میں ان کی تاج پوشی کی رسم دہلی میں ادا کی گئی۔ اسی دوران انگریز حکومت نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر الزام لگایا کہ وہ انگریز حکومت کے وظیفے پر چلنے کے باوجود باغیوں کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے ان پر مقدمہ کیا گیا۔ 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ جنگ آزادی کی جان تھے۔ 1857 میں انگریز میجر ہیڈسن کے ہندوستان کے لیے بولے گئے توہین آمیز الفاظ تھے: دمدمے میں ہم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی۔ اس کا جواب بہادر شاہ ظفر نے ہندوستان کے دل کی آواز کی شکل میں کچھ اس طرح دیا: غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ مغلیہ سلطنت کا بجھتا ہوا چراغ بہادر شاہ ظفر ہمیشہ کے لیے بجھ گیا اور وہ انتقال کر گئے، اور بابر، ہمایوں، اکبر کے دور میں عظیم الشان رہنے والی یہ سلطنت مغلیہ ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔